نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: کل بدعۃ ضلالہ او ضلالۃ فی النار. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ دخان قرآن کریم کی شروع کی چند آیتیں پڑھی ہیں. حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا، یعنی ایک مقدس اور بابرکت والی رات میں نازل فرمایا. دیکھیں، اس آیت میں بہت سے علماء کا اختلاف ہے، اور زیادہ تر علماء اس سے مراد شب قدر لیتے ہیں، لیکن ایک آدھ ایسے بھی مفسرین ہیں جو اس سے مراد جو ہے شب برات بھی لیتے ہیں. لیکن اس آیت کے زمرے میں جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ شب قدر ہی آتی ہے، شب برات نہیں آتی ہے، کیونکہ مقدس رات شب قدر ہے، اور اسی کی چیز کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے وہ ایک مبارک مہینے میں نازل کیا ہے اور ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، تو وہ شب قدر کی رات ہے. لیکن آج جو ہمیں جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شب برات. اس رات کی کیا فضیلت اور ہمارے معاشرے میں اس رات کے متعلق کیا پھیلی ہوئی برائیاں ہیں یا کیا پھیلی ہوئی خرافات ہیں. تو پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شب رات کی فضیلت ہے. کچھ علماء جو ہے کہتے ہیں کہ شب رات کی کچھ حدیثیں ملتی ہیں، اس سے جو حدیثوں میں اس کی فضیلت چنانچہ ظاہر ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شب رات ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور ہم نہ ہی اتنے ابھی سمجھدار ہیں جو اس چیز کو ہم آپ لوگوں تک سمجھا سکیں. سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ جب ہم شب رات میں جو شب رات کی فضیلت ہے، اگر ہم بالکلیہ اس کی فضیلت کا انکار کر دیں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ ہماری عوام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے خاص مخصوص اوقات پیدا فرما رکھے ہیں جس سے انسان کے اندر ایک داعیہ ہوتا ہے کہ ہم اسی وقت میں ہی جائیں گے. شب رات میں آپ چاہے رات میں عشاء کی نماز پڑھیں گے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور دنوں میں جتنی آپ نماز پڑھیں گے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. جس طریقے سے آپ فجر کی نماز پڑھیں گے اتنا ہی اس کا ثواب ملے گا، اور جس طریقے سے آپ شب رات میں فجر کی نماز پڑھیں گے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عوام میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں جن سے ان کے اندر وہ تعلق پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو دیکھ کر کچھ خیر کی لائن سے کچھ چیزوں میں جڑنا چاہتے ہیں. مثلا وہ عبادت بھی کرتے ہیں یا اور بھی چیزیں جو ہے ان کا دل جڑتا ہے. تو ہم بالکل یہ اجتناب تو نہیں اس سے کر سکتے اور نہ ہی منع کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے یا جو ہے یہ ایک بدعت ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور سمجھنے والی دوسری بات وہ یہ ہے کہ البتہ اتنا ضرور ہے کہ شب رات میں ہم لوگ غلو بہت زیادہ کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب رات جو ہے اس رات میں جاگنا بہت ضروری ہے، اور اس رات میں جاگو. شب قدر جو رمضان کے آخری عشروں میں ہے اس رات میں نہ جاگو، یعنی اس رات کی فضیلت اس رات کی فضیلت کے مقابلے میں اس رات کی فضیلت کو زیادہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اور دوسری چیز، محض جاگ لینا ہی، خالی جاگ لینا ہی سے آپ کا کام نہیں چلے گا کہ ہم سارے گناہوں سے بخش گئے یا ہماری پوری مغفرت ہو گئی.
کچھ لوگ تو اتنا دعویٰ کرتے ہیں بس خالی جاگ لینا چاہیے، چاہے وہ جاگنا آپ کا روڈوں پر ہو جائے، چاہے وہ جاگنا آپ کا ایسے ہی موبائل چلاتے ہو جائے، چاہے وہ جاگنا آپ کا نہرو روڈ پر ہو جائے یا بس اسٹینڈ پر ہو جائے یا ریلیاں نکالنے پر ہو جائے، بس خالی جاگ لینا محض وہ عبادت سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جاگنا چاہیے، رات میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم خرافات اور بدعات اور جو ہے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ اتنا غلو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس چیز کو لے کر کے، شب رات کو لے کر کے یہ بھی ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ شب رات پہ نہانا چاہیے یا اسی طریقے سے نئے نئے کپڑے پہننا چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کہیں سے بھی، نہ حدیثوں سے نہ قرآن سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ کوئی شب رات کوئی تہوار نہیں ہے، شب رات کوئی تہوار نہیں ہے۔ یاد رکھو تہوار جو بھی ہوتے ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر میں اگر دیکھیں گے، اسلام کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دن میں ہوتے ہیں، رات میں تہوار نہیں ہوتے ہیں۔ عید ہم لوگ مناتے ہیں تو دن کو مناتے ہیں، رمضان کی جو عید ہے، بقرہ عید مناتے ہیں تو وہ بھی دن میں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم لوگ عید نہ سمجھیں کہ بالکل نہانا بھی ہے، نہانے کے ساتھ ساتھ میں نئے کپڑے بھی پہننا ہے، تو پھر یاد رکھو یہ ہم لوگ بدعت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ اگر اپنی زبان سے تو نہیں بتائیں گے کہ ہم جو ہے یہ کام جو کر رہے ہیں یہ شب رات کو ہم کوئی تہوار تھوڑی نہ مان رہے ہیں، لیکن آپ جب عمل کر کے دکھا رہے ہیں تو گویا اپنے زبان سے نہیں اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس تہوار، اس چیز کو یا اس شب رات کو ہم تہوار ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس شب رات میں اتنا غلو کر جاتے ہیں، بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ بیری کے پانی سے نہانا چاہیے، اس سے اور جلدی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کچھ اس طریقے کی باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بیری کے پانی سے وہی لوگ نہاتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی دنیا سے جانا ہے تو پھر آپ لوگ نہا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں تو ابھی رکنا ہے دنیا میں، تو اس لیے بیری کے پانی سے نہانے کی کوئی اتنی زیادہ فضیلت من گھڑت روایتیں ہیں وہ جو اپنے آپ سے کر لی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں جو دوسری اور بدعت ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس رات میں ہم لوگ بہت زیادہ اور بھی غلو کر جاتے ہیں۔ مثلا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں نے اور بھی چیزیں بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ اچھا ایک چیز اور یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر ایک چیز بتانا بھیجا نہیں ہوگی، جو ہم لوگوں کے اندر آج اتنی ساری بدعتیں اور خرافات آئی ہیں، یہ ساری کی ساری بدعت و خرافات یہ شیعہ اور رافضوں نے ہی ہم لوگوں کے اندر ایجاد کری ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کنڈوں کے بارے میں، اس کی حقیقت بھی بتلائی گئی تھی کہ کنڈا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ وہ لوگ مناتے ہیں، لیکن وہ نام کس کا دیتے ہیں؟ امام جعفر کا۔ اسی طریقے سے یہ شب رات پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ان کے جو ایک امام ہے، ان کے جو ایک امام ہے جو غائب امام ہے، 12ویں امام ہے شیعوں کے، ان کا نام ہے امام حسن عسکری۔ وہ اس دن پیدا ہوئے تھے 15ویں شعبان کو، اس دن وہ پیدا ہوئے تھے، تو اس کے متعلق وہ اپنے گھروں کو دھلتے ہیں، اپنے گھروں میں صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے گھروں کو روشن بھی کرتے ہیں، چراغیں جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، تو وہ سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں میں کیا عقیدہ پھیلا رکھا ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے، وہ لوگ اتنا کرنے کے بعد رات میں چٹھیاں بھی لکھتے ہیں، پرچوں پر لکھ کر کے وہ ڈالتے ہیں، نہروں میں ڈالتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ جو ان لوگوں کا سنیوں کا قرآن ہے وہ جلد از جلد ان کا جو ہے واپس ہو جائے، اور ہمارا جو اپنا قرآن ہے وہ واپس آ جائے۔ تو یہ اس کبھی عبادت ہے، بدعت ہے یہ، اور یہ ہمارے معاشرے میں کس نام سے ان لوگوں نے پھیلا رکھی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو پھیلا رکھا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے اس چیز کو پھیلا رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ شیعوں کا کچھ وہ ہے جو ہم لوگوں کے اندر بڑے بڑی غلط چیزیں ہم لوگوں کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں کی بھی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج جو یہ بدعت پھیلی ہوئی ہے، یہ حلوہ ہے یا اسی طریقے سے اور بھی ساری چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری وہاں سے ہی آئی ہیں، شیعوں نے ہی ایجاد کری ہیں۔ وہ جو ان کے امام تھے وہ ان کی جو پیدائش ہے ان کی یاد میں وہ حلوہ پکاتے ہیں، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا پھیلا رکھا ہے؟ دوسرا نام دے رکھا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلو دندان مبارک شہید بھی ہوئے تھے، تو کب ہوئے تھے دندان مبارک شہید؟ غزوہ احد میں ہوئے تھے۔ غزوہ احد کب ہوئی تھی؟ ماہ شوال میں ہوا تھا۔ اب ماہ شوال اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ماہ شعبان۔
اس کی اس رات سے کیا نسبت بنتی ہے؟ کوئی تو لاجک نہیں سمجھ میں آتی ہے. یہ خلاف عقل بات ہے یا نہیں ہے کہ ماہ شوال کہاں ہے، ماہ شعبان کہاں ہے؟ اور پھر دوسری بات، اگر ہم کہیں کہ ہمارے اندر اتنا ہی جذبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نبھانے کا یا سنتیں پوری کرنے کا، تو پھر اتنا بھی سوچ لیا کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں ہے خالی اسی رات میں ہی کھایا ہو یا اور دوسری راتوں میں نہ کھایا ہو، پھر اس کے بعد وہ تکلیف ختم ہو گئی ہو، چلو یہ بھی مان لیا کہ ہاں ہو گئی ہو، پھر اس کے بعد آپ بھی تو کچھ سنت ادا کریں، آپ بھی اپنے مبارک دانت شہید کروائیں، آپ بھی اپنے جو ہے تھوڑی سی زخم لگوائیں، تب اس کے بعد حلوہ کھائیں، تب اس کے بعد حلوہ تناول فرمائیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے. کفار تو دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ظالم تو ہمارے اوپر بالکل کستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہماری ایک ایک چیزوں پر، ہماری ایک ایک پراپرٹیوں پر قبضہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمیں توڑ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے پریشان کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم کفار کے لیے، کیا ہم ان ظالموں کے لیے، جابروں کے سامنے اپنا منہ تک نہیں کھولنا گوارہ کر رہے ہیں؟ دانت تو بہت دور کی بات ہے. پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس رات میں ہم نے جو ہے نا قبرستان جانے کو ایک عبادت سمجھ لیا ہے کہ قبرستان اگر ہم نہیں جائیں گے تو اس رات میں وہ ہماری جو شب رات ہے اس کی اصل حقیقت ہمیں صحیح معنوں میں ملے گی نہیں ہے. اور وہ ایک مشہور حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس باری تھی. اس وقت وہ امی عائشہ کے پاس بس لیٹے ہی تھے کہ اتنی دیر لیٹے تھے کہ جس سے آدمی کو تھوڑی سی آنکھیں بند ہو جائیں. آنکھیں بند ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے بغیر کسی کو بتائے ہوئے رات سے وہ بستر سے اٹھ کر کے جنت البقیع قبرستان کا نام ہے وہاں چلے گئے. وہاں پر چلے جانے کے بعد امی عائشہ کی بھی ادھر آنکھ کھل گئی اور ادھر بازو میں ہاتھ لگا کے دیکھتے نہیں ہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چل دی. تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا فرما رہے تھے قبرستان والوں کے لیے. تو یہ بھی ہمارے اندر حدیث بتلائی جاتی ہے اور مشہور کری جاتی ہے. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ یہ وہ رات ہے جس میں بنو کلب ایک بکریوں کا قبیلہ ہے، وہ قبیلہ جو ہے بکریاں ہی پالنے سے مشہور تھا. تو کہا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں جسم پر، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ کہہ کر یہ روایت جو بتائی جاتی ہے یہ بھی اس میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے. اور پھر اگر ہم مان بھی لیں کہ چلو یہ سنت ہمیں زندہ کرنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار گئے تھے؟ آپ کے پاس تو کئی سالیں آئی ہیں، کئی سال حیات ملی ہے، زندگی ملی ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی سال گئے تھے خالی قبرستان. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر سال قبرستان جاتے ہیں. ہر سال قبرستان پہ جانے کے بعد وہاں پر موم بتیاں، وہاں پر دیے، وہاں پر اور بھی ساری چیزیں، شکر، پھول وغیرہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈالتے ہیں. تو یہ کیا؟ یہ بدعت ہے، یہ ساری چیزیں بیکار ہے. اگر ہم نے ان کاموں کو نہیں کرنا چھوڑا تو پھر یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ او ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، جہنم میں لے جائے گی. تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. آپ اگر مردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی بیٹھ کر مردوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ضرور نہیں ہے وہاں قبرستان جانا. اور پھر اگر مان بھی لیں کہ آپ کے اندر اتنی سنت نبھانے کا جذبہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے نا، بالکل چپکے سے گئے تھے. یہاں تو کچھ بھی نہیں پتہ لگا تھا، ادھر آنکھ لگی ہی تھی اور ادھر فوراً سے اٹھ کے چلے گئے تھے. تو آپ بھی ایسا ہی کریں نا، اکیلے جائیں قبرستان، اکیلے جائیں، ساتھ میں نہ جائیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ جٹے بنا کے جاتے ہیں، ایک ساتھ سب لوگ جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، قبرستان میں تو اب میلے ٹھیلے سب کچھ لگے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ بک رہا ہوتا ہے جو میلے میں بک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے کام نہ کریں، ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور دوسرا عقیدہ یہ بھی ہمارے یہاں مانا جاتا ہے کہ ماہ شعبان کی رات جو ہوتی ہے اس میں روحیں واپس آتی ہیں. جو مردے ہوتے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ ان کے نام کی فاتح کرتی ہیں، ان کے نام سے فاتح کرواتی ہیں. اور عقیدہ یہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ مردے آتے ہیں، اس مردے کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اس مردے کو وہ کھانا پہنچتا ہے. یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ بالکل غلط سلط بیکار کی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں کچھ جاہل جپٹ لوگ ہوتے ہیں جو پھیلا دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں. اور اتنا بھی نہیں ہے، مردے اگر آتے بھی ہیں، وہ روحیں آنے کا عقیدہ بھی ہے تو روحیں تو واپس نہیں آتی ہیں. قرآن تو صاحب اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، اگر آپ کا مردہ بیکار ہے یا اگر آپ کے گھر والے یا رشتہ دار والے اگر نیک ہیں تو قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی علیین، کہ وہ علیین میں ہوں گے. اور اگر برے ہیں لفی سجین، یعنی جہنم یا زمین کے ساتھ نیچ میں ہوں گے. تو وہاں سے کیسے واپس ہو جائیں گے؟
کیسے واپس آ جائیں گے؟ اور پھر اتنا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بریانی نہیں کری، اگر ہم نے ان کے نام کی فاتح نہیں دلوائی، تو پھر ایسا ہوگا کہ بعد میں وہ ہم کو آ کے پیٹیں گے۔ اور اب تو کچھ بعض جگہوں پر اتنا دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ جو مردے کو پسند ہوتے ہیں وہی سارے آئٹم کھانے پہ تیار رکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مردہ کوئی الٹی سیدھی چیز بھی کام کرتا ہوگا، پان کھاتا ہوگا تو پان بھی رکھ دیں گے، اور بیڑی پیتا ہوگا تو بیڑی بھی رکھ دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ اگر جہاں پر کوئی کوارٹر بھی پیتا ہوگا تو کوارٹر بھی رکھ دیتے ہیں۔ اتنے بڑے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مکروہات ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ہم رکھ دیتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ سارے مردے آئیں گے اور وہ سارا کچھ کھائیں گے، اور اگر دیکھا کہ انہوں نے ہمارے نام کی ڈش نہیں بنی ہے اور ہمارے نام کا وہ سارا نہیں پکا تو پھر وہ ہمیں بعد میں پیٹیں گے۔ پیٹنے سے مراد وہ ہمارے اوپر نحوست آ جائے گی، ہمارے گھر میں اور تنگی آ جائے گی، کچھ اور پریشانیوں میں جکڑ جائیں گے۔ تو یہ ساری بدعتیں ہیں اس رات کے حوالے سے۔ اور دوسری بات، جو لوگ جاگیں گے اس رات میں، وہ بس خالی محض جاگنا ہی نہ سمجھیں، بلکہ ان کو جتنی توفیق مل جائے اتنا عبادت کریں، جتنی توفیق مل جائے۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے ہمارے یہاں کہ ناشتہ پانی، کھانا پانی سارا انتظام کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ رات جاگی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، اس چیز کا اہتمام نہ کرا کریں۔ آپ لوگوں کے اوپر احسان نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو توفیق مل گئی ہے تو آپ 5 منٹ بس خالی تلاوت کر لیں، اس کے بعد اپنے مردوں کے لیے دعا کر لیں، بس اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ کیا ہے کہ ہم جاگ بھی رہے ہیں، لوگ ادھر ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، ادھر موٹر سائیکلوں کی ریس بھی چل رہی ہے، اور سارا کا سسٹم چل رہا ہے، اور ہم جاگ بھی رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، جتنا اس کا رات میں جاگنے کا ثواب ہے اتنا ہی اس میں گناہ کرنے کا بھی عذاب ہے۔ جس طرح مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اسی طرح وہاں ایک گناہ کرنے کا بھی اتنا ہی عذاب ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بات خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں کر لیں کہ ہمارا خالی یہاں پر جاگنا ہی نہ ہو۔ 5 منٹ بھی اگر ہم جاگ لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ تو ہمارا جاگنا ہو جائے گا، سینکڑوں ہزاروں راتوں کے سال سے ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ ایسا کیا کہ ہم جاگ بھی رہے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، سوائے آنکھوں کی تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ وہ جو رات یہ جاگ لیتے ہیں، جاگنے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب بہت عبادتیں کر لی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ایک نفل عبادت ہے، اس کا روزہ رکھنا نفل روزہ ہے۔ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، یہ کئی حدیث سے نہیں ثابت ہے، لیکن چلو پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب ہے کہ ایام بیض کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ فقہاء کرام نے 13، 14، 15 یہ تاریخیں بتائی ہیں چاند کی کہ ان میں جو ہے روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کا تو ثواب مل جائے گا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر غرور بھی آ جاتا ہے کہ ہم اتنی عبادتیں کریں، ہم اس رات میں اتنا جاگیں۔ یہ نفل چیز ہے، آپ فرائض کا تو اہتمام نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، فرض و واجبات وہ تو سارا اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ بس خالی سال میں ایک ایسی رات آئی اس میں آپ جاگ لیے اور سمجھیے کہ ہم سارے کے سارے بخشائے ہو گئے، ہم سارے کے سارے گناہوں سے بخش دیے گئے۔ ایسا بالکل بھی تصور نہ کریں۔ پہلے آپ فرائضوں کی پوری ادائیگی کریں۔ آپ کے فرائض دن بہ دن چھوٹ رہے ہیں، آپ نے کتنی نمازوں کی پابندی کری ہے، سال میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کبھی اس کا بھی حساب لگایا ہوتا؟ ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق مارے ہیں، اس کا بھی حساب لگایا ہوتا؟ کیا ہم کارخاندار ہیں، ہم نے کاریگروں کے پورے حقوق ادا کرے یا نہیں کرے؟ کل وہ ہو سکتا ہے ہمارا گریبان اور پکڑ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم جو عبادتیں کر رہے ہوں وہ ہماری عبادتیں پوری نہ جائیں، اوپر ہمارے سر سے پہنچے ہی نہ۔ کیا کاریگروں نے دکاندار کے حقوق ادا کرے؟ کیا ہم نے ماں باپ کے حقوق ادا کرے؟ جب یہ سارے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہو رہی ہوگی، اس کے بعد آپ یہ رات جاگیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم پورے سال جو ہے شراب میں بدمست ہو کر کے اور وہ ساری کے سارے جرائم ہم کرتے ہوئے اس رات میں ہم بس خالی جاگ لیں۔ ایسا تصور نہ کریں، یہ ایک بڑی بے وقوفانہ بات ہوگی۔ ٹائم بہت زیادہ بھاگ رہا ہے، ابھی لوگوں کی آنکھیں بھی جو ہے گھڑیوں کی طرف جا رہی ہیں۔ میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے نا 3 ایسے لوگ ہیں، یا اور حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک وہ آدمی ہے مشرک، شرک کرنے والا، تو شرک کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، وقت ہو چکا ہے، ورنہ ان باتوں پر تھوڑی سی اور ضرورت تھی بات کرنے کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ شخص بھی، تیسرا وہ شخص جو شراب پیتا ہو، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا آدمی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ جو ازار سے ٹخنے سے نیچے جو پائجامہ لٹکاتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک گناہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو جب تک شراب پیتا ہے تب تک اس کو گناہ ملتا ہے، جب وہ شراب چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن یہ ٹخنے سے پائجامہ جو نیچے لٹکانا،
یہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں جب بھی ہمارا یہ لٹکا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب بھی ہمارا لٹکا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ منافقین میں سے عادت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے تو اس کے نہیں ہے، کچھ قرآن و حدیث کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔